انہی میں سے ابو محمد سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے امام و پیشوا تھے۔ تمام لوگ آپ کے عقیدت مند اور مداح تھے۔ آپ عبادت و ریاضت میں محو رہا کرتے تھے اور افعال کے محاسن و مصائب میں آپ کا کلام بہت عمدہ ہے، اور ان کے متعلق علماء کی رائے کہ وہ شریعت اور حقیقت کا نہایت عمدہ مجموعہ ہیں۔ آپ کا کلام نہایت سہل ہے اور طبائع اس کو اچھی طرح سمجھ لیتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے شریعت اور حقیقت دونوں کو بیان فرمایا ہے تو کسی طرف سے ان کی تفریق ناجائز اور محال ہوگی، اور وہ فرق جو بیان کیا جاتا ہے معنی کی تفریق کے لیے نہیں ہے بلکہ حقیقت ثابت کرنے کے لیے ہے۔ اور جو کہا کرتے ہیں لا الہ الا اللہ حقیقتوں و محمد رسول اللہ شریعتن، اگر کوئی شخص صحت ایمان کے ساتھ انہیں جدا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، اور اس کی خواہش باطل صحت ہو، لیکن قلب مومن وہ کعبہ ہے جس کی جانب اللہ تعالیٰ کے عشق اور نظر کا رجوع رہتا ہے، اور جس مرکز پر اللہ تعالیٰ کا عشق و رجوع ہو بندے کی مراد وہیں سے حاصل ہوتی ہے۔ اور حقیقت و تصوف کے گہرے نکات ہیں جنہیں صاحب معرفت لوگ ہی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ وباللہ التوفیق۔ انہی میں سے محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ ترمذی، آپ علوم باطن اور علوم ظاہری کے امام و پیشوا ہیں اور نہایت روب اور دبدبہ والے شیخ المشائخ ہوئے ہیں۔ آپ ہر کتاب کے بیان میں صاحب کرامات ہیں، جیسا کہ آپ کی طرف سے ختم الرلایت، کتاب النہج، نوادر الاصول اور ان کے علاوہ اور بھی بہت اچھی اور مفید کتابیں ہیں، اور میں آپ کی تصنیفات کا عاشق ہوں۔ اور میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے کہ محمد ترمذی ایک در یتیم ہے جس کے مثال زمانے میں نہیں ملتی، اور اسی طرح ظاہری علوم میں بھی آپ کی کتابیں ہیں، اور احادیث میں آپ کی اسناد اعلیٰ پایا کی ہیں۔ اور آپ نے تفسیر قرآن بھی لکھنا شروع کی لیکن اس کی تکمیل نہ ہو سکی، اور جتنی کچھ لکھی اس سے اہل علم استفادہ کرتے ہیں۔ اور علم فقہ آپ نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد سے حاصل کیا۔ آپ کو ترمذی، حکیم ترمذی کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور اس ولایت کے صوفیہ نے آپ کی اقتدا کی ہے۔ آپ کے مناقب و فضائل بہت ہیں۔ جن اولیاء اللہ نے خضر علیہ السلام کی صحبت اختیار کر رکھی تھی ان میں سے آپ بھی ہیں۔ چنانچہ خضر علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لایا کرتے تھے، اور یہ دونوں حضرات آپس میں گفتگو فرماتے تھے اور ایک دوسرے سے باطنی و مخفی حقائق اور واقعات کے متعلق پوچھا کرتے تھے۔ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص علم شریعت اور اوصاف عبودیت سے جاہل و بے خبر ہوتا ہے، اور جو شخص ظاہری طور پر اصول معرفت نہیں جانتا، وہ اللہ تعالی کی معرفت سے بھی کوئی شناسائی نہیں رکھتا۔ پس اللہ تعالی کی طرف سے معین کردہ عقائد شرعیہ میں تصرف یا انکار کرنا کفر ہوگا۔ اور آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو تمام اہل زمین جاہل و بے شعور ہیں، لیکن وہ شخص جاہل و بے شعور نہیں جو اللہ تعالی اور اس کے احکام کو اپنے نفس، اپنے اہل و عیال، اپنی دنیا اور اپنی آخرت پر ترجیح دیتا ہے اور ان کی اطاعت و پیروی کرتا ہے۔ بس اس سے معلوم ہوا کہ حقیقی علم دانائی اور فہم و فراست ہے کہ اخلاق کے ساتھ احکام الہی کی پیروی کی جائے، اور ایسا نہ کرنے والے لوگ جاہل قرار پائے۔ انہی میں سے ابو محمد عبداللہ بن فضل بلخی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ مشائخ میں سے ہوئے ہیں۔
آپ اہل خراسان اور اہل عراق کے محبوب و پسندیدہ ہیں اور محمد بن خزرویہ کے مرید ہوئے ہیں۔ ابو عثمان ہیری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ سے بہت رغبت تھی۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا عارف و برگزیدہ شخص وہ ہے جو اس کے احکام کی تعمیل میں سب سے محنت و کوشش کرتا ہے اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی محبت و اخلاص سے کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو شخص خدا کا مقرب ہوتا ہے وہ اس کے احکام کا زیادہ دلدادہ ہوتا ہے، اور جو شخص خدا سے دور رہتا ہے وہ اس کے رسول کی مطابقت کا منکر ہوتا ہے۔ اور آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے نہایت تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جو جنگلوں اور بیابانوں کو خطرات و مشکلات میں طے کرتا ہو، خدا کے گھر یعنی کعبہ معظمہ تک پہنچتا ہے جس میں اس کے انبیاء کے آثار و نشانات ہیں، لیکن وہ نفس کے جنگلوں اور معصیت کے دریاؤں کو عبور کر کے اپنے قلب تک رسائی کیوں نہیں پاتا جس میں اس کے مالک و پروردگار کے آثار و نشانات ہیں اور جو اس کا مقدس مسکن ہے۔ یعنی دل جو خدا کی معرفت کا گھر ہے وہ فضیلت میں ایک کعبہ سے بھی بڑھا ہوا ہے، اس لیے کعبہ تو بندے کا عشق و ذوق اور نظر رہتی ہے، اور جو شخص عالم بشریت کی آفات کو نہیں پہچانتا وہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے لطائف کو بھی نہیں شناخت کر سکتا، اس لیے کہ انسان کا ظاہر اس کے باطن سے گہرا تعلق رکھتا ہے اور باطن کے بغیر ظاہر سے تعلق محال ہے، اور جو شخص باطن کے محض ظاہر کا دعویٰ رکھتا ہے تو یہ بھی محال ہوگا۔ پس ربوبیت کے اوصاف کی معرفت عبودیت کے ارکان کی صحت و تعمیل پر موقوف ہے اور اس کے بغیر وہ قابل اعتماد نہیں۔ اور یہ کلمات علم حقیقت میں بہت مفید ہیں اور اپنی جگہ ان حقائق کا مفصل بیان کیا جائے گا۔ انہی میں سے حضرت ابو بکر محمد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ بزرگ مشائخ اور زاہدوں میں سے ہوئے اور احمد بن خزرویہ کو دیکھے ہوئے تھے اور محمد علی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے فیض یافتہ تھے۔ آپ کی کتابیں معاملات اور آداب میں بہت ہیں اور مشائخ انہیں مؤدب الاولیاء کہتے ہیں۔ آپ حکایت بیان فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ محمد بن علی بن ترمذی نے کئی من جزیں کاغذ کی لکھی ہوئی دیں اور فرمایا کہ اسے دریائے جیہوں میں پھینکاؤں۔ میرے دل نے مجھے اجازت نہ دی کہ انہیں دریائے جیہوں میں پھینکوں۔ میں نے وہ کتابیں گھر میں رکھ دیں اور واپس آ کر کہا پھینک آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے اس معاملے کی حقیقت و ماہیت پر بھی غور کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے اس فعل کی حکمت سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے وہ کتابیں دریا میں نہیں پھینکیں، جا اور انہیں پھینک کر آ۔ میں اس عجیب و غریب فعل کی ماہیت معلوم کرنے سے عاجز رہ گیا۔ وہ تمام کتابیں میں نے دریائے جیہوں میں پھینک دیں۔ یکایک پانی پھٹ کر دو حصے ہو گیا اور اس میں سے ایک صندوق ظاہر ہوا جس کا ڈھکنا کھلا ہوا تھا۔ جب وہ کتابیں اس میں جا پڑیں تو اس کا منہ بند ہو گیا، پانی مل گیا اور صندوق اس میں گم ہو گیا۔ میں نے واپس آ کر سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ نے سن کر فرمایا اب تو انہیں پھینک آیا ہے۔ میں نے عرض کی یا شیخ اس معاملے کا بھید مجھ پر ظاہر فرمائیے۔ آپ نے فرمایا وہ کتابیں اصول اور اسرار طریقت کی وضاحت میں تحریر کی تھیں جس کے معانی پر عام فہم و شعور کے لوگ حاوی نہیں ہو سکتے تھے۔ میرے بھائی خضر علیہ السلام نے جو معرفت و طریقت کے اسرار و نکات پر بہمہ وجوہ حاوی ہیں وہ کتابیں مجھ سے طلب کی تھیں اور اس پانی کو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ وہ کتابیں ان تک پہنچائے۔ ابو بکر وراق سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا لوگوں کے تین گروہ ہیں، ایک علماء، دوسرے امراء اور تیسرے فقراء۔ جب علماء گمراہ ہوتے ہیں تو شریعت اسلامیہ کے اتباع میں خلل واقع ہوتا ہے، جب امراء غافل و گمراہ ہوتے ہیں تو قوم کی اقتصادی اور معاشرتی حیثیت تباہ ہو جاتی ہے، لیکن جب فقراء گمراہ ہوتے ہیں تو اخلاق و آداب کو ایک ضعف عظیم پہنچتا ہے۔
پس ظاہر ہے کہ کسی قوم کی تباہی عمرہ و سلاطین کے ظلم و ستم سے ہوتی ہے۔ علماء دین کو ہوس دنیا اور خواہش منصب تباہ کرتی ہے، اور فقراء کو عزت و ریاست کی جستجو برباد کر دیتی ہے، اور جب تک سلاطین علماء سے غفلت و بے اعتنائی اختیار نہ کریں، سلاطین کا ظلم پیشہ ہونا جہالت اور بے علمی کے باعث ہوتا ہے۔ علماء کی حرص و آز دنیا پرستی اور جاہ طلبی کے باعث فروغ پاتی ہے، اور فقراء میں ریاست کی طمع خدا کی ذات پر مکمل بھروسہ نہ ہونے کے باعث ہوتی ہے۔ پس سلطان بے علم اور عالم غیر پرہیزگار اور فقیر بے توکل شیطان کے ساتھی ہیں، اور تمام مخلوقات کا بگڑنا ان تینوں کے بگڑنے پر موقوف ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے اپنے اپنے طریقے عمل میں خصوصی احتیاط سے کام لینا چاہیے، اور اپنی لازمی صفات کو محفوظ رکھنے میں غفلت اور سستی ہرگز نہیں برتنی چاہیے۔ انہی میں سے ابو سعید احمد بن خراز ہیں۔ سب سے پہلے جس شخص نے فنا اور بقا کے راستے کی اصلاح فرمائی اور اس کے اصول و ضوابط معین کیے، وہ آپ ہی ہیں۔ آپ کے مناقب مشہور، ریاضتیں عمدہ، تصنیفات نہایت مفید و بصیرت افروز اور رمزیں بلند ہیں۔ آپ نے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کو پایا تھا، نیز بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اور سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کے فیض یافتہ تھے۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ذکر فرمایا کرتے تھے، جبلت القلوب علی من احسن الیہا، یعنی قلوب انسانی کا یہ فطری خاصہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی سے احسان و مروت کا سلوک کرتا ہے تو وہ لازمی طور پر اپنے محسن سے محبت کرتے ہیں۔ آپ اس حدیث کے پیش نظر فرماتے تھے، انتہائی تعجب ہے شخص پر جو تمام جہان میں اللہ تعالیٰ کو اپنا سب سے بڑا اور حقیقی محسن سمجھے اور تسلیم بھی کرے، لیکن پھر وہ اس کی ذات سے محبت و الفت نہ رکھے اور اس کا دل کلی طور پر اس کی طرف مائل نہ ہو۔ اس لیے کہ احسان حقیقت میں وہی ہوتا ہے جو مالک الملک کی طرف سے ہو، اور اس کے لیے ہوتا ہے جو انسان و امداد کا محتاج ہو۔ پس مالک الملک اللہ تعالی ہے اور بندہ ہر وقت اس کا محتاج ہے، لہذا خدا کے بندوں نے غیر اللہ کی وابستگی کو شرک گردانا اور مکمل طور پر توکل علی اللہ اختیار کرتے ہوئے اپنی تمام ضروریات و خواہشات کا کفیل و مسبب اسی کو سمجھا، اور اس طرح ان کے قلوب مکمل طور پر عشق حق کا گہوارہ بن گئے اور غیر اللہ سے انہوں نے اعراض کیا، وباللہ التوفیق۔ انہی میں سے ابو الحسن علی بن محمد اصفہانی ہیں، اور کہتے ہیں کہ علی بن سہل مشائخ میں سے ہوئے ہیں، اور حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی خط و کتابت بہت عمدہ ہے، اور عمر بن عثمان مکی آپ کی زیارت کے لیے اصفہان آئے، نیز آپ ابو تراب کے صاحب تھے، حضرت جنید کے رفیق تھے۔ آپ طریقت میں رضا و ریاضت کی صفات کے ساتھ آراستہ اور نفس کے فتنہ و بلا سے محفوظ تھے۔ آپ حقیقتوں میں خوش زبان اور معاملت میں خوش بیان ہیں۔ معرفت کے نکات بھی آپ نے بہت عمدہ بیان فرمائے ہیں۔ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، خدا کی حضوری کا قیام دل ہے، اور حضوری کے ہوتے ہوئے دل غفلت پر مائل نہیں ہو سکتا، اور یقین ایک آنے جانے والی چیز ہے۔ پس حضوری والے ہمیشہ حضور میں ہوتے، اور یقین رکھنے والے درگاہ پر، اور غیبت و حضور پر ایک الگ باب اس کتاب میں تحریر کروں گا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے وقت سے تا قیامت لوگ کہتے رہیں گے کہ میرا دل اور میرا دل، یہ محض الفاظ ہی الفاظ ہیں جو رسمی طور پر بولے جائیں گے، لیکن اس میں کوئی ایسا شخص دیکھنا چاہتا ہوں جو دل کی فطری، باطنی اور مخفی کیفیات کا اطمینان بخش تجزیہ کرے اور اس کی غیر محسوس اور غیر مرئی کیفیات کا عارفانہ انکشاف کرے۔
لیکن میں جستجو کے باوجود ایسا کوئی شخص نہیں دیکھتا۔ آپ کا یہ ارشاد بالکل درست ہے، کیونکہ عوام الناس تو گوشت کے ٹکڑے کو دل کہتے ہیں، اور یہ تو حیوانوں اور چرند پرند میں بھی ہوتا ہے۔ پس دل کیا ہے اور دل کی باطنی اور ازلی کیفیات کیا ہیں، یہی چیز غور و پرداخت کے قابل ہے، اور ہمیں تو بخبر الفاظ و عبارات کے اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر عقل کو دل کہا جائے تو وہ دل نہیں، اگر روح کو دل کہوں تو وہ بھی دل نہیں، اور دل کے رسمی علم کو دل کہوں تو وہ دل نہیں۔ الغرض حق تعالی کی ذات و صفات، اس کے عشق و محبت، مشاہدات اور شواہد کا تعلق دل سے ہے، اور اسی تعلق کی روشنی میں دل کی حیت و کیفیت سمجھی جا سکتی ہے، کسی اور طریقے سے ممکن نہیں۔ بالفاظ دیگر دل ایک ایسا لفظ ہے جس کے معانی، عوامل اور باطنی کیفیات کا احاطہ الفاظ و عبادات یا رسمی تشریحات سے قطعی ناممکن ہے، اور اس کا مفہوم نامعلوم، لہذا قلب کا باطن کو اہل اللہ سے معلوم و منکشف کر سکتے ہیں۔ محض اہل علم اور اہل نظر کی گفتگو اس کی معنوی وسعتوں پر حاوی نہیں ہو سکتی۔ انہی میں سے ابو الحسن محمد بن اسماعیل خیر النساج ہیں۔ آپ نے بہت عمر پائی، اور شبلی اور ابراہیم خواص رحمہم اللہ نے آپ ہی کی مجلس میں توبہ کی تھی۔ آپ بزرگان مشائخ میں سے ہوئے ہیں، اور اپنے وقت میں معاملات کے موضوع پر نہایت اچھا واعظ فرماتے تھے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ عزت و حرمت کی حفاظت کے لیے آپ نے حضرت شبلی کو ان کی طرف بھیجا تھا۔ آپ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے ہیں، اور جنید رحمۃ اللہ علیہ اور ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر تھے۔ حضرت جنید رحمہم اللہ کے نزدیک آپ واجب الاحترام تھے، اور حضرت ابو حمزہ بغدادی نے آپ کی دعوت اور ارشاد کو قبول کیا۔ روایت ہے کہ آپ خیر النساج اس لیے کہلاتے تھے کہ جب آپ اپنے وطن مالوف سے سامرا تشریف لے گئے تو بارادہ حج آپ کا گزر کوفہ سے ہوا۔ کوفہ کے دروازے پر آپ کو ایک ریشم باف نے کہا کہ تو میرا غلام ہے، لہٰذا میں تجھے یہاں سے ہرگز نہ جانے دوں گا۔ آپ نے یہ معاملہ خدا کی طرف سے محسوس کرتے ہوئے اس کے قول کی تردید نہ کی، اور مسلسل کتنے برس تک اس کا کام کرتے رہے۔ جب بھی وہ آپ سے کہتا کہ اے خیر، تو آپ فرماتے لبیک، یعنی میں حاضر ہوں، یہاں تک کہ وہ شخص اپنے کیے سے نہایت پشیمان ہوا، اور اس نے معافی مانگتے ہوئے کہا میں اپنی حماقت سے گمراہی میں پڑ گیا، آپ تشریف لے جائیے، آپ میرے غلام نہیں۔ آپ وہاں سے مکہ معظمہ تشریف لے گئے، اور آپ ولایت میں اس درجے پر پہنچے کہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے متعلق فرمایا خیر خیرنا، یعنی خیر ہم سے بہتر ہے۔ اور جو شخص آپ کو خیر کہتا آپ اسے بہت محبوب رکھتے، اور فرماتے تھے کہ اس کو جائز نہیں رکھتا کہ ایک مرد مسلمان میرا نام رکھے اور میں اس کو بدل دوں۔ اور روایت کرتے ہیں کہ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا اور بے ہوشی طاری ہوئی تو آپ نے آنکھیں کھولیں اور ملک الموت کی طرف دیکھ کر فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جا، تو بھی خدا کا حکم کیا گیا بندہ ہے اور میں بھی خدا کا حکم کیا گیا بندہ ہوں۔ جس چیز کا مجھے حکم دیا گیا ہے وہ اس وقت مجھ سے فوت ہو رہی ہے، لیکن جس چیز کا تجھے حکم دیا گیا ہے وہ تجھ سے فوت نہیں ہو سکتی، لہٰذا مجھے شام کی نماز اطمینان سے پڑھ لینے دے تاکہ میں خدائی حکم بجا لاؤں، پھر میں تمہیں اجازت دوں گا کہ اپنا حکم بجا لا۔ پھر آپ نے وضو کر کے نماز ادا کی اور بعد ازاں جان سپرد خدا کی۔ اسی رات آپ کے مریدوں نے خواب میں آپ سے پوچھا کہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آپ نے فرمایا مجھ سے یہ استفسار مت کرو کیونکہ یہ الہی راز ہیں، البتہ میں نے تمہاری دنیا سے خلاصی پا لی ہے۔
اور آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے متقی اور پرہیزگار لوگوں کے سینوں کو نور یقین سے کھول دیا ہے اور ایماندار لوگوں کی آنکھیں حقائق ایمانی کے نور سے منور فرمائیں۔ بس جس جگہ ایمان ہوتا ہے وہاں یقین بھی ہوتا ہے، اور جہاں یقین ہوتا ہے وہاں تقوی بھی، اور یہ ایک دوسرے کے تابع ہیں اور لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہی میں سے ابو حمزہ خراسان کے قدیم مشائخ میں سے ہوئے ہیں۔ آپ حضرت ابو تراب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت پائے ہوئے تھے اور آپ نے حضرت خراز کی زیارت بھی کی تھی۔ آپ کے متعلق ایک حکایت مشہور ہے کہ آپ ایک دن دوران سفر کنویں میں گر پڑے۔ 3 دن کے بعد خراز کے سیاحوں کا ایک گروہ وہاں اترا۔ میں نے خیال کیا کہ ان کو آواز دوں کہ مجھے باہر نکالو، مگر ساتھ ہی خیال آیا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنی اچھی نہیں۔ اتنے میں وہ لوگ خود ہی کنویں کے قریب آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ کنواں راستے میں واقع ہے اور اس کے ارد گرد کوئی حفاظتی دیوار بھی نہیں، لہٰذا کسی کے اس میں گرنے پڑنے کا احتمال دیکھ کر انہوں نے کنویں کو پاٹ ڈالا اور اس پر چھت کر دی۔ میں یہ دیکھ کر بہت گھبرایا اور اللہ تعالیٰ کی مناجات شروع کر دی کہ مبادا یہ حالت میری وفات کا باعث نہ بن جائے۔ لیکن جب رات کا وقت ہوا تو کنویں کی چھت جنبش میں آئی۔ میں نے اچھی طرح دیکھا کہ چھت کو کون حرکت دے رہا ہے۔ ایک بہت بڑے جانور کو میں نے دیکھا جس کی شکل و حیت اژدہا کے مشابہ تھی۔ وہ نیچے اترنے لگا اور میں نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالی نے اسے میری نجات کا ذریعہ بنایا ہے۔ چنانچہ میں نے اس کی دم کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اس نے مجھے کھینچ کر باہر نکال دیا۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی کہ اے ابو حمزہ، تو نے ہماری توحید کا مکمل طور پر احترام کیا اور ہماری مدد پر بھروسہ کیا، لہٰذا تیری نجات بھی نہایت عمدہ اور برگزیدہ ہے کہ ہم نے ایک ہلاک کرنے والی چیز کو تیری خلاصی کا سبب بنایا اور تجھے رنج و اضطراب سے نجات عطا کی۔ آپ سے دریافت کیا گیا کہ غریب کون ہے؟ آپ نے فرمایا غریب وہ شخص ہے جس کو محبت نے وحشی بنا دیا ہو۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ امور دنیاوی کے متعلق جس شخص کی تمام محبتیں وحشت ہو جائیں، یعنی ان سے قطع محبت کر کے ذات الہی کے لیے محبت کو خاص کر لے، وہ غریب اور دنیا فانی سے بے تعلق ہوتا ہے، اس لیے کہ درویش کی محبت کا قلب ذات الہی کے علاوہ اور کسی شے سے وابستہ نہیں ہوتا، اور جب درویش کی محبت دنیا و ما فیہا سے بے تعلق ہوتی ہے تو وہ تمام اشیاء کائنات سے وحشت طلب ہوتا ہے، اور یہ درجہ بہت ہی بلند ہے۔ انہی میں سے ابو العباس احمد بن مسروق رحمۃ اللہ علیہ خراسان کے جلیل القدر بزرگوں میں سے ہوئے ہیں، اور تمام اولیاء کا اتفاق ہے کہ آپ زمین کے اوتادوں میں سے ایک اوتار ہیں۔ آپ کو قطب مدار علیہ سے صحبت تھی۔ آپ سے مریدوں نے پوچھا کہ قطب کون ہے، تو آپ نے جواب نہ دیا، مگر آپ نے اشارتاً حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کو قطب فرمایا۔ آپ نے 40 اہل باطن و طریقت کی خدمت کی ہوئی تھی اور ان سے روحانی و مانوی استفادہ کیا تھا۔ آپ عام ظاہری اور باطنی علوم میں کمال رکھتے تھے۔ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص اللہ تعالی کے علاوہ دیگر اشیاء سے مسرور محو رہتا ہے اس کی خوشی در حقیقت غم ہے، اور جس شخص کو اللہ تعالی کی خدمت و عبادت کے ساتھ محبت نہیں اس کا انس سبب وحشت ہوتا ہے، یعنی خدا کی ذات کے علاوہ جو کچھ ہے وہ فانی ہے، اور جو شخص فانی مخلوقات کے ساتھ خوش اور محو ہوتا ہے تو وہ مخلوقات تو فنا ہو جائے گی لیکن یہ غمگین ہوگا، اور اللہ تعالی کے ذکر و عبادت کے علاوہ تمام چیزیں برباد ہو جانے والی ہیں۔ اور جب بندہ پر مخلوقات کا حقیر و ہیچ ہونا ظاہر ہوتا ہے تو اس کی تمام محبت و الفت بذات خود ذات حق تعالی کے لیے وقف ہو جاتی ہے۔
انہی میں سے ابو علی بن حسن بن علی جورجانی ہیں، اپنے وقت میں بے نظیر تھے۔ آپ کی تصانیف رموز تصوف اور علم معاملات میں درخشندہ ہیں۔ آپ محمد بن علی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، اور آپ کے ہم عصروں سے ابو بکر وراق اور ابراہیم سرقندی آپ کے مرید ہوئے ہیں۔ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، تمام مخلوقات کی قرارگاہ غفلت کے میدان میں ہے، اور وہ لوگ وہم و ظن کرنے والے لوگ ان کے نزدیک راہ حقیقت پر ہیں، اور بائیں ہمہ غفلت و جہل وہ گفتگو، مشاہدہ و مکاشفہ جیسی دقیق چیزوں کے متعلق کرتے ہیں، اور خصوصاً جاہل صوفیاء کا اس سے بھی خراب و بدتر حال ہے۔ جس طرح صوفیاء میں سے عام لوگ مخلوقات میں خدا کی طرف سے زیادہ عزت و توقیر پائے ہوئے ہیں، اسی طرح ان کے جاہل خدا کی طرف سے مخلوق میں ذلیل و خوار ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ عالم لوگ حقیقت پر ہوتے ہیں، گمان و شک پر نہیں ہوتے، اور صوفیہ میں سے جاہل لوگ گمان پر ہوتے ہیں، حقیقت پر نہیں ہوتے۔ وہ محض رسم و رواج کے طریق پر چلتے ہیں اور گمان رکھتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے۔ وہ خواہشات نفسانی کی بنا پر گفتگو کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ ہم مکاشفہ کے راز بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہم و گمان جیسی خبیث چیزوں کا غلبہ انسان کے دماغ سے اس وقت تک دور نہیں ہو سکتا جب تک وہ مشاہدہ ذات حق نہ کرے اور اس کے جلال یا جمال کی تجلیات سے بہرور نہ ہو۔ جب اس کا جمال ظہور پذیر ہوتا ہے، تمام عشاق اسی میں بالکل محو ہو جاتے ہیں، اور اس کی تجلیات جمال سے وہم و گمان کی تاریکیاں خود بخود فنا ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح حلال الہی کے مکاشفے میں انسان کو اپنی ذات کا اسی طرح جلال الہی کے مکاشفے میں انسان کو اپنی ذات کا ہوش و شعور بھی نہیں رہتا، نہ ہی اپنے وجود کا احساس رہتا ہے، اور جہاں یہ کیفیت ہو وہاں وہم و گمان کا کیا دخل؟ واللہ اعلم بالصواب۔ انہی میں سے ابو محمد بن حسین جریری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کے بھید کے مصاحب جنید رحمۃ اللہ علیہ ہوئے ہیں۔ آپ سہل بن عبداللہ سے صحبت پائے ہوئے تھے اور تمام اقسام علوم پر حاوی تھے۔ فقہ میں اپنے وقت کے امام تھے اور تصوف میں اتنے بلند مرتبے پر تھے کہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے فرمایا کہ مریدوں کو ادب سکھائیں اور عبادت و ریاضت کا حکم دیں۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد آپ ان کے عہد اور جانشین ہوئے۔ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، ایمان کا دوام، دین کا قیام اور بدن کی اصلاح 3 چیزوں پر منحصر ہے، ایک تو اکتفا، دوسرے اتقا اور تیسرے رزق حلال میں اہتمام کرنا۔ بس جو شخص خدا کی ذات پر اکتفا کرتا ہے اس کی عادات و خصائل بہت عمدہ ہو جائیں گے، اور جو شخص اس کے منع کیے ہوئے اعمال سے بچے اس کی سیرت بھی نہایت پاکیزہ ہو جائے گی، اور جو شخص اپنی غذا کی حفاظت کرے گا اس کا نفس عبادت و ریاضت سے نہایت صحت مند فوائد حاصل کرے گا۔ بس اکتفا کا ثمرہ معرفت کی صفا ہے، تقوی کا ثمرہ تزکیہ باطن اور حسن خلق ہے، اور غذا میں احتیاط کرنے کا نتیجہ تندرستی اور طبیعت کا اعتدال ہونا ہے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو شخص رات کو بہت نمازیں پڑھتا ہے اس کا چہرہ دن میں بہت چمکتا ہے، اور حدیث میں وارد ہے کہ روز قیامت متقی لوگ اس حسن و تجمل سے جلوہ افروز ہوں گے کہ ان کے چہرے نور کے تختوں پر روشن و تابناک دکھائی دیں گے۔ اسی طرح جو شخص کھانے میں احتیاط کرے گا اس کا بدن بیماری سے اور اس کا نفس شہوات سے محفوظ رہے گا، اور یہ کلام نہایت جامع، عمدہ اور قابل سماعت ہے۔ انہی میں سے ابو العباس احمد بن محمد بن سہل عملی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ بزرگان مشائخ میں سے ہوئے ہیں اور بہت رعب و دبدبہ والے تھے۔ آپ کے ہم عصروں نے آپ کو ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھا ہے،
علم تفسیر، قرأت اور لغت کے عالم تھے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے تمام مریدوں میں سے بلند درجہ ہیں اور ابراہیم مارستانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کے تربیت یافتہ تھے۔ ابو سعید حرار رحمۃ اللہ علیہ آپ کا بہت احترام کرتے تھے۔ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، ان چیزوں کے ساتھ آرام و راحت حاصل کرنا جن سے طبیعتوں کی الفت ہوتی ہے، مومنین کو حقائق کے درجات سے گرا دیتا ہے، اور یہ اس لیے کہ طبع نفس انسانی کے اوزار ہیں اور نفس محل حجاب ہے، اور وہ شخص جس کی طبیعت دنیا کی طرف مائل ہے وہ اپنے ہم جنس کی طرف راغب ہے جو اسے غفلت و معصیت کی راہ دکھائے گا، اور جو شخص عقبہ کی طرف مائل ہے وہ تزکیہ نفس اور تقوی کا سامان فراہم کرتا ہے، اور جب حقیقت عقبہ کی معرفت میں عقل و فہم عاجز ہو جاتا ہے تو پھر طبیعت کو اس کے عین کے ساتھ کس طرح الفت ہو۔ بس یہ بات درست ہوئی کہ طبع انسانی کو عقبہ کی الفت از روئے گمان ہے، لیکن ذات حق تعالی کی الفت از روئے یقین و ایمان ہے۔ انہی میں سے ابو الغیث حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ طریقت کے اہل حال اور مستوں میں سے ہوئے ہیں۔ مشائخ ان کے احوال کی ماہیت کے متعلق اختلاف رکھتے ہیں۔ بعض کے نزدیک ان کا طریق مردود ہے اور بعض کے نزدیک مقبول۔ جس گروہ نے اسے رد کیا ہے ان میں سے عمر بن عثمان مکی، ابو یعقوب نہرجوری اور ابو یعقوب اقطع اور علی بن اصفہانی وغیرہ ہیں، اور جو گروہ اس طریق کو مقبول سمجھتا ہے وہ یہ ہیں: ابن عطا محمد بن حنیف رحمۃ اللہ علیہ، ابو قاسم بصر آبادی وغیرہ۔ تمام متاخرین نے اس کو قبول کیا ہے، اور ایک گروہ نے ان کے بارے میں توقف کیا ہے اور خاموشی اختیار کی ہے، مثلا جنید رحمۃ اللہ علیہ، شبلی رحمۃ اللہ علیہ، حریری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرمی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک گروہ نے آپ کو جادو اور اس کے اسباب و عوامل سے بھی منسوب کیا ہے، لیکن ہمارے شیخ المشائخ شیخ ابو سعید ابو الخیر، شیخ ابو القاسم گرگانی اور شیخ ابو العباس شقانی رحمہم اللہ اس معاملے کو راز میں رکھتے ہیں، اور ان کے نزدیک منصور حلاج ایک بزرگ ہستی تھے، لیکن ہم معاملے کو سپرد خدا کرتے ہیں، اور ہم ان کی ولایت کے جس قدر دلائل و علامات نظر آئے ہیں انہی کے پیش نظر رکھتے ہوئے ہم انہیں بزرگ سمجھتے ہیں۔ مشائخ میں سے تھوڑے ان کے منکر ہیں، لیکن اکثر ان کی فضیلت کا کمال، حال کی صفائی ور ریاضت و اجتہاد کی عمدگی کو دیکھ کر انہیں بزرگ سمجھتے ہیں۔ مشائخ میں سے تھوڑے ان کے منکر ہیں، لیکن اکثر ان کی فضیلت کا کمال، حال کی صفائی اور ریاضت و اجتہاد کی عمدگی کو دیکھ کر انہیں بزرگ سمجھتے ہیں، اس لیے میں نے بھی انہیں اس کتاب میں جگہ دی ہے۔ اگر یہاں ان کا ذکر نہ کرتا تو یہ میری بددیانتی ہوتی، اور بعض مشائخ کا انہیں رد کرنا ان کی بے دینی کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کی عجیب و غریب کیفیت حال کے سبب سے ہے، جو ظاہری طور پر عقل و فہم سے بالاتر ہے۔ وہ ابتدا میں سہل بن عبداللہ کے مرید تھے، پھر ان کی اجازت کے بغیر وہاں سے رخصت ہوئے اور عمر بن عثمانی مکی کی خدمت میں گئے اور ان کے مرید ہوئے، پھر وہاں سے بھی بلا اجازت چلے گئے اور حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق پیدا کرنا چاہا۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو حلقہ ارادت میں قبول نہ کیا، اور ان کے قبول نہ کرنے سے دیگر اہل طریقت کو بھی ان سے گریز ہوا، لیکن کسی اہل ظاہر اور صاحب ہوش و خرد شخص کو کیا معلوم کہ وہ مست الست قلندر اپنے کیف و سرور مستی میں اپنے مرشد کے اندر بھی کس قدر بلند اور غیر معمولی معیار مستی کو تلاش کرتا پھرتا تھا، جو اسے ہنوز حسب خاطر خواہ میسر نہیں آ رہا تھا۔
بس حضرت منصور کو محض معاملات ظاہر اور رسمی کی روح سے چھوڑا گیا ہے، نہ کہ اصل طریقت اور حالت مکاشفہ میں۔ کیا آپ نے شبلی رحمہ اللہ کا یہ مقولہ نہیں سنا کہ آپ نے فرمایا، میں اور حلاج ایک ہی مذہب اور مشرب اور ایک ہی طریق پر ہیں، لیکن خلق خدا کے ایک گروہ نے میرے جنون کو آسانی سے سمجھ لیا، لہٰذا میں نے خلاصی پائی، لیکن ایک گروہ منصور حلاج کے جنون کی گہرائیوں اور مستیوں تک رسائی حاصل نہ کر سکا، لہذا حلاج کا جنون ان کی ہلاکت کا باعث ہوا۔ بس اگر منصور رحمۃ اللہ علیہ دین و شریعت میں مردود و مطعون ہوتے تو حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ ان کے متعلق یہ کچھ ہرگز نہ فرماتے، اور محمد بن حنیف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہوا عالم الربانی، یعنی منصور حلاج ایک عالم ربانی تھا، اور اس طرح آپ کی فضیلت و عصمت پر اور بہت سے شواہد ہیں۔ بس بعض مشائخ کو ناخوش کرنا اور ان سے عاق ہونا طریقت میں ان کے لیے موجب وحشت بنا۔ آپ کی تصنیفات بہت ہیں اور اصول و فروغ میں ان کی رمزیں اور نکات بہت مہذب ہیں، اور میں جو علی بن عثمان جلابی ہوں، میں نے آپ کے 50 کے قریب تصنیفات بغداد اور اس کے گرد و نواح میں دیکھیں، اور ان میں سے بعض خورستان، فارس اور خراسان میں مطالعہ کیں۔ جب کسی کو حق تعالی کی طرف سے علم و بصیرت حاصل ہو تو وہ اپنی قوت حال سے اس کو بیان کر دیتا ہے۔ بعد ازاں پڑھنے اور سننے والوں کے مبلغ علم اور کیفیت ذہن و حال پر منحصر ہے کہ وہ ان سے کیا کیا اثرات لیتے ہیں۔ اسے پڑھ کر بعض تو کہتے ہیں کہ یہ کلام بہت بلند رتبہ اور حامل معانی ہے، اور بعض جاہل اور کوتاہ اندیش اس کی عظمتوں کے منکر ہوئے ہیں۔ بہرکیف محقق اور اہل بصیرت لوگ کسی کلام و سخن کو دیکھ کر محض الفاظ و عبارات کا اتباع نہیں کرتے، بلکہ کلام کے باطنی و معنوی محاسن پر توجہ دیتے ہیں اور مستفید ہوتے ہیں، اور جن لوگوں نے ان جواں مرد اہل باطن کے حال کو جادو سے منسوب کیا ہے تو یہ بالکل محال ہے۔ اہل سنت والجماعت اس امر پر متفق ہیں کہ کوئی اہل اللہ اور مومن شخص جادوگر نہیں ہوتا، اور نہ ہی کوئی کافر صاحب کرامت ہو سکتا ہے، کیونکہ ضدین کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ منصور حلاج ایک صاحب باطن اور صاحب کرامات بزرگ تھے، وہ اپنے مخصوص حالات مستی و مدہوشی کے علاوہ دیگر زمانوں میں نمازیں بھی بہت اچھی طرح پڑھتے رہے، ذکر و مناجات بھی خوب کی، روزے بھی رکھے، حمد و ثنا کا التزام بھی کیا، اور توحید خداوندی پر نہایت عمدہ نکات بھی بیان کرتے رہے۔ اگر وہ جادوگر ہی ہوتے تو ایسے نیک اور برگزیدہ کاموں کا ان سے صدور ہرگز نہ ہوتا، بلکہ یہ اعمال ان کے لیے محال ہو جاتے۔ بس یہ بات مدلل اور درست ہے کہ ان کی ذات میں کرامات تھیں، اور کرامات کا صدور بجز محقق ولی اللہ کے اور کسی سے نہیں ہو سکتا، اور بعض اہل سنت والجماعت اور کچھ اہل حقیقت ان کے بعض الفاظ و عبارات کے باعث ان پر اعتراض کرتے ہیں اور انہیں قابل قبول نہیں سمجھتے۔ میں تو کہتا ہوں کہ وہ عبارات ظاہری طور پر بحری صحیح، لیکن باطنی اور معنوی حیثیت سے تو بری نہیں ہے، اس لیے کہ کسی مجذوب مغلوب کو بحالت مستی اس چیز پر قدرت نہیں ہوتی کہ اس کی عبادت بالکل درست اور ناقابل اعتراض ہو، اور پھر یہ بھی عین ممکن ہے کہ کہنے والے نے جو الفاظ کہے ان کے معانی دقیق و پیچیدہ ہوں، اور سننے والوں نے بیان کرنے والے کے اصل مطلوب و مطلب کو نہ سمجھا، مقصود و مطلب کو نہ سمجھا، اور اس طرح جن لوگوں کی سمجھ میں وہ عبارات نہ آئی ہوں وہ اس کے منکر ہو جائیں، تو ایسی صورت میں ان کا انکار ان کی اپنی ذات کی طرف لوٹ آئے گا، کہنے والے کے معانی پر اثر انداز نہیں ہوگا۔
میں نے بغداد اور اس کے گرد و نواح میں بے دینوں کا ایک گروہ دیکھا جو منصور حلاج کی اقتدا کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے کلام اسرار و معانی کو بالکل نہ سمجھ کر بھی اس کلام کو اپنی بے دینی کی دلیل قرار دیتے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنا نام حلاجی مشہور کر رکھا ہے اور آپ کے متعلق بہت غلو سے کام لیتے ہیں، جیسا کہ رافضیوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دوستی میں غلو کیا ہے۔ میں ان کے متعلق ایک مستقل باب لکھ کر ان کی تردید کروں گا۔ خدا کے فضل و کرم سے مجھے علی عثمان بن جلابی کے دل میں منصور حلاج کی بہت محبت ہے، لیکن چونکہ ان کا طریقہ کسی اصل پر قائم نہیں اور ان کا حال کسی محل پر قرار پذیر نہیں، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کلام کی عملی طور پر پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ کلام میں پیروی اس شخص کی کرنی چاہیے جو اپنے حال میں قائم ہو اور ہوش سے باہر نہ ہو۔ اس سے پیشتر میں نے ان کے کلام کی شرح میں ایک کتاب بنائی ہے جس میں دلائل و براہین سے ان کے حال کی صحت اور کلام کی بلندی ثابت کی گئی ہے، اور میں نے اپنی تصنیف منہاج الدین میں ان کے احوال کی ابتدا و انتہا اور اس کے اسباب تغیرات کا ذکر کیا ہے اور یہاں بھی مختصر طور پر بیان کر دیا۔ پس ان کے طریق کو جو اس قدر اعتراضات و مباحث کے بعد بھی معنوی و باطنی لحاظ سے قابل اعتماد ثابت ہوتا ہے، کیوں کر قابل تعریف و توصیف نہ سمجھا جائے اور عوام نہ صحیح خواص اس کی پیروی کیوں اختیار نہ کریں گے، مگر صرف نفسانی خواہشات کا اتباع کرنے والوں کو کبھی صداقت سے اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اور آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، بولنے والی زبانیں بولتی ہیں لیکن ان کے بولے ہوئے الفاظ و عبارات کے تحت، جبکہ سننے والے الفاظ و عبارات کے حقیقی معانی و مطالب سمجھنے سے قاصر ہوں، ہلاکت و بربادی کے اسباب بھی موجود ہوتے ہیں۔ اور غور کرنے والوں کے لیے آپ کے اس قول میں وہ وجوہ بھی بیان کر دی گئی ہیں جن کی بنیاد پر ایک گروہ نے آپ کو گمراہ قرار دیا اور آپ کے کلام سے اختلاف کیا۔ پس جس شخص نے محض عبارات کو معانی خیال کر لیا وہ صریحاً راہ راست سے بھٹک گیا، لیکن جس شخص نے الفاظ کی سطح سے گزر کر معانی تک رسائی حاصل کی اس نے حقیقت کو اپنا لیا۔ انہی میں سے ابو اسحاق ابراہیم بن احمد خواص رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ توکل میں بڑی شان رکھتے تھے اور بہت سے مشائخ سے آپ نے ملاقات فرمائی۔ آپ کی کرامتیں بہت ہیں اور طریقت کے معاملات میں آپ کی تصانیف عمدہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، تمام علم دو کلمات میں جمع کیا گیا ہے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالی نے جن اشیاء کی خواہش و آرزو تیرے دل سے نکال دی ہو ان کے لیے تکلف نہ کر، اور دوسرے یہ ہے کہ جن چیزوں کا کرنا تجھ پر لازمی اور فرض ہے ان کو ضائع نہ کر تاکہ تو دنیا و آخرت میں توفیق و برکت دیا جائے۔ آپ کے مریدوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے دنیا کے عجائبات میں سے کیا کچھ سب سے زیادہ دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے اس سے زیادہ عجیب سانحہ نہیں دیکھا کہ خضر علیہ السلام نے میرے پاس آ کر میری صحبت میں رہنے کی درخواست کی، مگر میں نے آپ کی درخواست کو قبول نہ کیا۔ مریدوں نے کہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا، اس سے پیشتر میں نے اللہ تعالی سے عرض کیا کہ پروردگار مجھے بہتر رفیق اور دوست عطا فرما۔ جب خضر علیہ السلام آئے تو انہوں نے میری صحبت کی خواہش کی تو میں نے اللہ تعالی سے خوف کھایا کہ کہیں اس کی ذات واحد کسی غیر پر بھروسہ نہ ہو جائے اور اس کی صحبت کہیں میرے توکل میں خلل پیدا کرنے والی ثابت نہ ہو، اور اس طرح فرض کو ترک کر کے میں نفلوں کو اختیار نہ کر لوں۔ اور ظاہر ہے کہ حفظ توحید اور توکل علی اللہ میں یہ درجہ بہت بلند ہے۔ انہی میں سے ابو حمزہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ متکلم مشائخ کے سردار ہوئے ہیں اور حارث محاسبی کے مرید تھے۔
آپ نے حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ سے روحانی و مانوی فیوز حاصل کیے ہیں اور نوری اور خیر النساج کے ہم اثر تھے۔ آپ بغداد کی رصافہ مسجد میں واعظ فرمایا کرتے تھے، تفسیر و قرأت کے عالم تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کی روایات راسخ ہیں۔ آپ حضرت نوری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ اور ان کے ابتلا میں ان کے ساتھ رہے ہیں، اور ان کی برکت سے اللہ تعالی نے تمام لوگوں کو خلاصی دی، اور ان کی حکایت مذہب نوری کی تشریح میں بیان کروں گا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تیرا نفس گمراہیوں اور لغزشوں سے سلامت رہے تو گویا تو نے اس کے حقوق ادا کر دیے، اور جب مخلوقات تیری طرف سے سلامتی میں رہے تو تو نے اس کے حقوق بھی ادا کر دیے۔ یعنی حقوق دو قسم کے ہیں، ایک حق تیرے نفس کا اور ایک مخلوق کا جو مجھ پر واجب ہے۔ جب تو اپنے نفس کو برے کاموں سے ہٹا لے گا تو اس کا حق تو نے اس دنیا میں ادا کر دیا، اور جب تو مخلوق کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائے گا اور نہ کسی حیثیت سے گمراہ کرے گا تو تو نے اس کے حقوق بھی ادا کر دیے۔ بس اے طالب صادق، تجھے کوشش کرنی چاہیے کہ مخلوقات کو تجھ سے کوئی برائی نہ پہنچے، بعد ازاں اللہ تعالی کے حقوق ادا کرنے میں مشغول ہونا چاہیے۔ انہی میں سے ابو بکر محمد بن موسیٰ واسطی رحمۃ اللہ علیہ مشائخ محققین میں سے ہوئے ہیں۔ آپ حقیقتوں میں بہت بلند رتبہ رکھتے ہیں اور مشائخ کے نزدیک قابل تعریف تھے۔ آپ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے قدیم مصاحبوں میں سے تھے اور عبارات دقیق و مشکل رکھتے تھے۔ اہل ظاہر نے آپ کو کہیں آرام نہ لینے دیا، لیکن جب آپ اہل مرو میں تشریف لائے، چونکہ وہاں کے لوگ لطیف الطبع اور نیک خصائل تھے، لہٰذا وہ آپ کی عظمت کو سمجھے اور آپ کو بعزت و احترام قبول کیا۔ آپ کے وعظ و ارشاد سے وہاں کی آبادی مستفید ہوتی رہی اور آپ نے آئندہ تمام زندگی وہیں بسر کی۔ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر بکثرت کرتا ہے، اس کا ذکر اس کی باطنی و مخفی صفات کو لوگوں سے چھپائے رکھتا ہے، اور اس کا اصل مفہوم و مدعا یہ ہے کہ اکثر اوقات ذکر الہی میں مصروف رہنے کے باعث اسے اتنی فرصت و مہلت ہی نہیں ملتی کہ عوام الناس سے مجلس و ملاقات کرے، اور جب اس کی یکسوئی اور تنہائی اس کیفیت کی ہو تو لوگ اس کی باطنی و مخفی صفات سے آگاہ نہیں ہو سکتے اور اس کی روحانی کرامات عوام پر آشکار نہیں ہوتیں، اور اس انداز ذکر میں سراسر ذکر ہی کی سلامتی اور حیات روحانی کا ضبط و استقلال ہے، کیونکہ عوام جب کسی اہل اللہ کی باطنی صفات سے آگاہ ہو جائے تو نہ صرف اس کے ذکر و عبادت میں بری طرح خلل انداز ہوتے ہیں، بلکہ اس کے کیف و سرور معرفت کو بھی تباہ کر دیتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اہل اللہ نے ہمیشہ گوشہ گیری اور تنہائی کو مجلس و گفتگو پر ترجیح دی ہے اور عوام الناس سے گریزاں رہے ہیں، اور ذکر الہی یا تو حضوری میں ہوتا ہے یا غیبت میں، اور جب کوئی شخص اپنے آپ سے غائب پوشیدگی میں ہو لیکن حق سے حضوری میں ہو تو وہ ذکر نہیں ہوتا بلکہ مشاہدہ ہوتا ہے، اور جب حق سے پوشیدہ ہو لیکن اپنے آپ کی خبر رکھتا ہو تو وہ ذکر نہیں ہوتا بلکہ عدم حضوری ہوتی ہے، اور عدم حضوری غفلت سے بیدار ہوتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ انہی میں سے ابو بکر بن ولف بن خچا شبلی رحمۃ اللہ علیہ بزرگان مذکور کے مشائخ سے ہوئے ہیں۔ آپ کا زمانہ مہذب اور وقت پاکیزہ تھا، طریقت میں آپ کے اشارے لطیف اور قابل تعریف ہیں۔ متاخرین میں سے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ دنیا کے عجائبات میں سے 3 چیزیں خاص ہیں۔ حضرت شبلی کے ارشادات، معرفت مرتش کے نکات تصوف اور حضرت جعفر کی حکایت۔
آپ قوم کے بزرگ اور اہل طریقت کے سردار ہوتے ہیں۔ آپ ابتدا میں خلیفہ کے درباریوں کے افسر اعلیٰ تھے۔ آپ نے خیر النساج کی مجلس میں توبہ کی اور ارادت مندی کا تعلق حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ سے رکھتے تھے۔ آپ نے بہت سے مشائخ کی صحبت سے استفادہ کیا تھا۔ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے آیت شریفہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم کی تفسیر میں فرمایا، اس آیت شریفہ کے حقیقی اور وسیع تر معنی یہ ہیں کہ ظاہری آنکھوں کو تو ممنوع چیزوں کے نظارے سے محفوظ رکھا جائے، لیکن ساتھ ہی باطنی آنکھوں یعنی قلب کی آنکھوں کو غیر اللہ کے مشاہدے سے باز رکھا جائے۔ اور آپ نے یہ جو چشم قلب کے مشاہدے کو صرف ذات حق تعالی کے ساتھ محدود و مختص کیا، یہی توحید کی حقیقی روح ہے، اور اس پر عمل پیرا ہونے والے اہل اللہ حقیقی معنوں میں موحدین ہیں۔ اور اللہ تعالی سے غافل لوگوں میں سب سے بڑی قباحت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے عیوب سے بھی بے خبر ہوتے ہیں، اور جو شخص اس دنیا میں نیکی اور بدی کے امتیاز سے بے خبر ہوتا ہے وہ عاقبت میں بھی بے خبر ہوگا۔ اور جب تک کوئی شخص اتباع نفس امارہ سے نجات حاصل نہ کرے تب تک وہ ظاہری اور باطنی آنکھوں کے فتنوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اور آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، ایک دفعہ میں بازار سے آ رہا تھا کہ ایک جماعت نے کہا کہ یہ شخص مجنون ہے۔ میں نے یہ سن کر کہا، میں تمہارے نزدیک مجنون ہوں اور تم لوگ میرے نزدیک تندرست و صحت مند ہو، لیکن چونکہ میرا جنون سراپا عشق حق تعالی ہے، لہٰذا یہ جنون مجھے ہر لمحہ خدا سے قریب تر کرتا رہتا ہے، اور چونکہ تمہاری یہ تندرستی جس پر تم کو اس قدر مغرور ہو رہے ہو سراسر غفلت و معصیت ہے، لہٰذا وہ تمہیں ہر لمحہ خدا سے دور اور ناآشنا کر رہی ہے۔ پس خدا کرے کہ میرے جنون میں ہمیشہ اضافہ ہوتا رہے اور تمہاری تندرستی میں۔ اور آپ کا یہ قول جذبہ غیرت و حمیت سے تھا، اور وہ لوگ مسلمان ہو کر بھی اس قدر جاہل اور آداب گفتگو سے اس قدر بیگانہ کیوں ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے عشق و معرفت کا فرق و امتیاز جنون سے نہ کر سکیں اور ایک اہل اللہ کے حضور ایسی گستاخی کریں۔ انہی میں سے ابو محمد بن جعفر بن نصیری خالدی رحمۃ اللہ علیہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب کبار میں سے ہیں۔ آپ تصوف کے اسرار و نکات پر عبور رکھتے تھے اور مشائخ کے معانی کی حفاظت اور ان کی نگہبانی کرنے والے ہیں۔ ہر فن میں آپ کا کلام بلند رتبہ ہے، اور غرور اور رعونت کو ترک کرنے کے لیے آپ نے ہر مسئلے میں حکایت بیان کی ہے اور اس کو دوسروں کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ آپ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، توکل کے حقیقی اور مکمل معنی یہ ہیں کہ انسان بہما وجوہ اللہ تعالی پر بھروسہ رکھے اور اس کا قلب ظاہری اور مادی اسباب کے ہونے یا نہ ہونے میں کوئی فرق محسوس نہ کرے، اس لیے کہ جسم انسانی اس کے خالق کی ملک ہے اور اس کا پرورش کرنا بھی اسی کے ذمہ ہے۔ وہ اپنے علم کے مطابق اس کی نشوونما اور پرورش کے ذرائع کو بھی خود ہی جانتا اور عمل میں لاتا ہے۔ اس کے طریق عمل میں انسان کو ہرگز دخل نہ دینا چاہیے، اور جو لوگ دخل دیتے ہیں وہ بلا وجہ پریشان اور پراگندہ خاطر رہتے ہیں۔ ابو محمد جعفر رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور میں نے آپ کو بخار کی حالت میں دیکھا۔ میں نے عرض کی کہ یا استاد، اللہ تعالیٰ سے التجا کیجئے کہ وہ آپ کو اس بیماری سے نجات بخشے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے کل عرض کی تھی کہ مجھے آواز آئی کہ اے جنید، تیرا جسم ہماری ملکیت ہے، اپنی مشیت کے مطابق ہم چاہیں تو تجھے تندرست رکھیں اور چاہیں تو تجھے بیمار رکھیں، تو کون ہے جو ہماری اور ہماری ملک کے درمیان دخل دے؟ بس
تسلیم و رضا کو اپنا دستور بنا اور قدرت کے معاملات میں اپنا تصرف منقطع کر لے تاکہ تیرا شمار ہمارے اطاعت شعار بندوں میں ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔ انہی میں سے ابو علی محمد بن قاسم رودباری رحمۃ اللہ علیہ بزرگ جوان مرد صوفیوں میں سے ہوئے ہیں۔ آپ بادشاہی خاندان سے ہیں اور معاملات تصوف میں بہت بلند رتبہ رکھتے ہیں۔ آپ کے مناقب بہت ہیں اور طریقت کے دقیقوں میں آپ کا کلام لطیف ہے۔ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، مرید وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات کے لیے کوئی خواہش نہ رکھے بلکہ وہی کچھ پسند کرے جو اللہ تعالیٰ اس کے لیے چاہتا ہے، اور مراد وہ ہوتا ہے جو دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں چاہتا۔ پس اپنی ارادت و خواہش کو اللہ تعالیٰ کی ارادت کے ساتھ راضی رکھنا چاہیے تاکہ اس کا مرید ہو، اور جو شخص حق تعالیٰ کو چاہتا ہے وہ ہمیشہ وہی کچھ چاہتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ پس تسلیم و رضا درویش کے ابتدائی مقامات سے ہے اور عشق و محبت انتہائی حالات سے، اور احوال باطن کا محفوظ رکھنا ربوبیت کی تائید سے ہے، اور جب یہ تائید ایزدی حاصل ہو تو وہ درویش خود بخود صراط مستقیم پر قائم ہو جاتا ہے اور اس کی تمام توقعات اور آرزوئیں اسی کی ذات سے وابستہ ہوتی ہیں۔ انہی میں سے ابو العباس قاسم بن مہدی سیاری ائمہ وقت سے تھے۔ ظاہری علوم کے علاوہ آپ علم حقیقت کے بھی عالم تھے۔ آپ ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کیے ہوئے تھے اور بہت سے مشائخ سے ادب حاصل کیا تھا۔ ان کی تصانیف قابل تعریف ہیں اور ان کا کلام بلند رتبہ ہے۔ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، صحیح معنوں میں توحید یہ ہے کہ توحید کے علاوہ تیرے دل میں اور کسی شے کا گزر نہ ہو۔ ایسی توحید کے ساتھ یہ بھی لازم آتا ہے کہ مخلوقات کے دل کا تیرے دل کے بھیدوں تک گزر نہ ہو اور تیرے حاملہ کی صحت و صفائی میں تیرگی نہ ہو، اس لیے کہ غیر اللہ کی فکر کو ثابت کرنا ہے، اور جب غیر ثابت ہو تو توحید کا حکم از خود ساقط ہو گیا۔ آپ خاندانی رئیس و عالم تھے اور باشندگان مرو میں سے کوئی شخص رتبہ و دولت میں آپ سے بڑھا ہوا نہ تھا۔ آپ کو باپ کی میراث سے بہت دولت ملی تھی، لیکن آپ نے وہ تمام دولت و جائیداد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بالوں کے عوض دے کر انہیں خرید لیا۔ یہ واقعہ آپ کے عشق پر واضح دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 2 بالوں کی برکت سے آپ پر توبہ آسان فرمائی اور حضرت ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت نصیب ہوئی۔ پھر تصوف و معرفت میں آپ کا درجہ اس قدر بلند ہوا کہ آپ صوفیوں کے امام ہوئے ہیں۔ جب آپ دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آپ نے فرمایا، ان بالوں کو میرے منہ میں رکھ دینا، چنانچہ آج تک آپ کے مزار مبارک سے جو مرو میں ہے ان بالوں کی برکات ظہور پذیر ہو رہی ہیں۔ حاجات چاہنے والے لوگ آپ کے مزار مبارک پر حاضر ہوتے ہیں اور اس سچے عاشق رسول کا واسطہ دے کر درگاہ خداوندی میں اپنی حاجات عرض کرتے ہیں، اور اللہ تعالی کی روح مقدس کی برکت سے ان کی مرادیں پوری کر دیتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ انہی میں سے ابو عبداللہ محمد بن حنیف اپنے زمانے کے علوم میں امام ہوئے ہیں۔ مجاہدوں میں آپ کا رتبہ بہت بلند ہے اور حقائق میں آپ کا بیان روح پرور ہے۔ ان کی تصانیف سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ اور شبلی رحمۃ اللہ علیہ اور حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ اور جریری کی صحبتوں سے فیوز و برکات حاصل کیے ہوئے تھے۔ مکہ معظمہ میں آپ یعقوب نہر جوری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کیے ہوئے تھے۔ مجرد ہونے کے باوجود آپ نے سفر خوب کیے تھے اور شاہی خاندان میں سے تھے۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور آپ نے بادشاہی چھوڑ کر اہل اللہ اور صوفیہ کی صحبت اختیار کی۔ آپ کے تاثرات و تعلیمات ارباب معنی کے دلوں پر بہت اثر انداز ہوئے ہیں۔ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا توحید کے معنی یہ ہیں کہ اپنے نفس و طبیعت سے منہ موڑ لیا جائے، اس لیے کہ طبائع عموماً غفلت و معصیت اور خواہشات کے اتباع پر مائل ہوتی ہیں۔ جب تک طبیعت سے روگدانی اختیار نہ کی جائے انسان خدا کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا، اور طبیعت کی پیروی کرنے والے ہمیشہ حقیقت توحید سے غافل و بے خبر رہتے ہیں۔ اور جب تو نفس و طبیعت کی آفات کو سمجھ لے گا تو پھر توحید کی ماہیت کو تلاش کرے گا، اور کائنات میں توحید کے لیے علامات اور دلائل ہر طرح بکھرے پڑے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ انہی میں سے ابو عثمان سعید بن سلام مغربی رحمۃ اللہ علیہ اہل تمکین بزرگوں میں سے ہوئے ہیں اور وقت کے علوم میں کامل تھے۔ آپ کی کرامات بہت ہیں اور دلیلیں روشن ہیں، اور آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص فقراء اور درویشوں کی صحبت چھوڑ کر دولت مندوں کی مجلس اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مردہ اور نور معرفت سے بیگانہ کر دے گا۔ ظاہر ہے کہ دولت اور جاہ پرست لوگوں کی مجلس و موانست وہی شخص اختیار کرے گا جو درویشوں کی صحبت سے نفرت و روگدانی اختیار کرے گا، اور ایسے شخص کا دل غیر اللہ سے حاجت مندی اور غیر اللہ کی وابستگی سے مردہ و افسردہ ہو جاتا ہے۔ جب درویشوں کی مجالس سے روگدانی ہی دل کی موت کا باعث ہے تو ان کی مستقل صحبت سے کنارہ کش ہو تاکہ کیونکہ دل کی موت کا سبب نہ ہوگا تو ان کی مستقل صحبت سے کنارہ کش ہونا کیونکہ دل کی موت کا سبب نہ ہوگا، اور ان کلمات میں مجالست اور صحبت کے درمیان فرق ظاہر ہوا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ انہی میں سے ابو القاسم ابراہیم بن محمد بن محمود نصر آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ نیشاپور میں جس طرح خوارزم بادشاہ تھے اور جس طرح شاہپور میں شاہ جمعہ تھے اسی طرح یہ بھی بادشاہ تھے۔ جس طرح آپ دنیا میں عالی رتبہ اور صاحب عزت ہوئے ہیں اسی طرح آخرت میں بھی عالی رتبہ ہیں۔ آپ کا کلام بدی اور علامتیں رفیع الشان ہیں۔ آپ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے اور متاخرین اہل خراسان کے استاد ہوئے ہیں۔ آپ کے زمانے میں آپ ایک عدیم النظیر شخصیت تھے اور علوم میں اپنے ہم عصر علماء پر سبقت لیے ہوئے تھے۔ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا تو دو نسبتوں کے درمیان ہے، ایک نسبت تو آدم کی طرف ہے اور دوسری خدا کی طرف۔ جب تو آدم کی طرف منسوب ہوا تو شہوانیات، آفات اور لغزشوں کے میدانوں میں داخل ہوا، اور یہ چیزیں بشریت کے خواص ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان ظالم اور جاہل اور بے باک تھا، لیکن جب تو اللہ تعالیٰ سے منسوب ہوا تو کشف خالق، دلائل ایمان و یقین، طہارت و پاکیزگی اور ولایت کے مقامات تو نے حاصل کر لیے، اور یہ تعلق عبودیت کے تقاضے ثابت کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خدا کے اطاعت شعار بندے اس کی زمین پر عجز و انکساری سے چلتے ہیں۔ اس میں ایک اور نقطہ یہ ہے کہ آدم کا تعلق انسان سے قیامت کو منقطع ہو جائے گا، مگر عبودیت کا تعلق ہمیشہ قائم رہے گا، اس میں کوئی تغیر نہیں ہوگا۔ بندہ درجہ کمال اس وقت پاتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ پروردگار میں نے گناہوں کے باعث اپنی جان پر ظلم کیا، اور جب اپنے آپ کو صحیح معنوں میں خدا سے منسوب کرے گا تو بلند درجے پر پہنچ جائے گا، جو اللہ تعالی نے بیان فرما دیا ہے یا عبادی لا خوف علیکم اليوم، اے بندو تم پر آج کے دن کوئی خوف اور خدشہ نہیں۔
انہی میں سے ابو الحسن علی بن ابراہیم حضرمی رحمۃ اللہ علیہ درگاہ الہی کے اہل حشمت لوگوں میں سے ہوئے ہیں۔ آپ کو صوفیاء کرام کے بڑے اماموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تمام معانی میں آپ کا کلام عالی رتبہ اور عبارات عمدہ ہیں۔ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، مجھے میرے عمل کے احوال میں چھوڑ دو اور میرے برے بھلے کا محاسبہ مت کرو۔ کیا تم لوگ اسی آدم کی اولاد سے نہیں ہو جس کو اللہ تعالی نے اپنے دست خاص سے بنایا اور اس کے جسد کو اپنی روح مقدس پھونکی اور پھر تمام ملائکہ سے اس کو سجدہ بھی کرایا، لیکن جب اسے حکم دیا جس کی تعمیل چنداں دشوار بھی نہیں تھی تو اس نے اپنے خالق و پروردگار کے پہلے حکم کی بھی مخالفت کی۔ پس قیاس کیا چاہیے کہ جس غم کا اول ہی محض درد ہو اس کا آخر کیا ہوگا، لہٰذا میرے احوال باطن کا تعلق میرے خدا سے براہ راست طور پر ہے۔ اولاد آدم میں سے کسی کو اس میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ میں جانوں اور وہ جانے اور اسی سے میرا معاملہ ہے۔ ان صفحات میں متقدمین صوفیہ اور ان کے محترم پیشواؤں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر میں ان تمام حضرات کا تذکرہ اس کتاب میں درج کرتا، ان کے حالات کی مفصل تشریح لکھتا یا ان کی تمام متعلقہ حکایات پیش کرتا تو یقیناً یہ کتاب بہت طویل ہو جاتی اور میرا حقیقی مقصد فوت ہو جاتا۔ لہذا متاخرین کے گروہ کا تذکرہ ان کے بعد پیش کیا جاتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب وباللہ التوفیق۔